بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان ابا سفیان بن حرب اخبره ان ہرقل ارسل الیہ فی رقب من قریش۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے خبر دی کہ ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا کہ ہرقل نے ان کے پاس ایک قاصد بھیجا اور یہ قریش کے ایک جماعت میں تھے۔ وَكَانُوا تِجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه۔ یہ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے تھے اور یہ اس وقت گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان اور قریش کے کفار نے ایک معاہدہ کیا تھا، تو ابو سفیان اور ان کے ساتھی ہرقل کے پاس آئے اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ایلیا میں تھا۔ تو ہرقل بادشاہ نے ان لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا اور اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے وزراء تھے، پھر ان کو بلایا اور اپنا ایک ترجمان ٹرانسلیٹر بلایا۔ فقال ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی۔ بادشاہ نے کہا، تم میں سے اس آدمی سے نسب کے اعتبار سے کون زیادہ قریب ہے جو اپنے بارے میں گمان کر رہا ہے کہ وہ نبی ہے؟ فقال ابو سفیان فقلت انا اقربهم نسبا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا کہ نسب کے اعتبار سے میں ان کا سب سے قریبی ہوں۔ فقال ادنوہ منی وقربوا اصحابہ فجعلوہم عند ظہرہ ثم قال لترجمانہ قل لهم انی سائل ھذا عن ھذا الرجل فإن کذبنی وکذبوہ فواللہ لولا الحیاء من ان یصروا علی کذبا لکذبت عنہ۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ذرا اس بندے کو مجھ سے اور قریب کرو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کرو اور ان کو اس کی پیٹھ کے پیچھے کر دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میں اس آدمی سے کچھ باتیں پوچھ رہا ہوں، اس آدمی کے بارے میں جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم اس کو جھوٹ بتاؤ۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر حیا مانے نہ ہوتی کہ لوگ میرا جھوٹ نقل کریں گے وطن میں جا کر تو میں محمد رسول اللہ کے بارے میں ضرور جھوٹ بات بول دیتا۔ ثم كان اول ما سألني عنه ان قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله قلت لا۔ پھر سب سے پہلے روم کے بادشاہ نے مجھ سے حضور کے بارے میں پوچھا کہ تمہارے درمیان ان کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہم میں بڑے نسب والے ہیں۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کیا یہ بات تم میں سے کسی نے اس سے پہلے بھی کہی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلَكٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَقُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ قَالَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ قَالَ فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ قُلْتُ لَا۔ بادشاہ نے پھر پوچھا کہ ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا بڑے لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ میں نے کہا کمزور لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں۔ کہا کہ جو لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ پھر پوچھا کیا ان کا کوئی آدمی اس دین کو قبول کرنے کے بعد ناراض ہو کر اس سے پھر جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔
قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال كيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. پھر پوچھا کیا ان کا کوئی آدمی اس دین کو قبول کرنے کے بعد ناراض ہو کر اس سے پھر جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. پھر پوچھا کیا تم لوگ دعوی نبوت سے پہلے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ تو میں نے کہا نہیں. پھر پوچھا کیا وہ بے وفائی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، لیکن ہم لوگ ان سے ایک معاہدہ میں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس میں کیا کریں گے. ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ اس بات کے سوا کہ ہم ایک معاہدہ میں ہیں پتہ نہیں کہ اس میں وفا کریں گے یا بے وفائی کریں گے. دوسری کوئی بھی بات میں بیچ میں داخل نہ کر سکا. پھر پوچھا اچھا کیا تم سے ان سے لڑائی ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو پوچھا تمہاری لڑائی ان سے کیسی ہوتی ہے، یعنی کون غالب اور کون مغلوب ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی ایسی ہوتی ہے جیسے کنویں کا ڈول، کبھی وہ ہم سے نکال لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے نکال لیتے ہیں. یعنی کبھی لڑائی میں ان کو فتح حاصل ہوئی، کبھی ہمیں فتح حاصل ہوئی. پھر ہرقل نے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہارے باپ دادا جو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ. فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ سَأَلْتُكَ عَن نَّسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِنَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِّنكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَن لَّا. فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَعْتَصِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَن لَّا. قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وہ ہمیں نماز پڑھنے کا، سچ بولنے کا، پارسائی اور شرافت کا اور آپس میں صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں. تو اب ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ تم میں بڑے نسب والے ہیں. بادشاہ نے کہا رسول تو ایسے ہی اپنی قوم کے بڑے نسب میں بھیجے جاتے ہیں. میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ نبوت کا دعویٰ تم میں سے کسی نے پہلے بھی کیا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، کسی نے نہیں کیا.
تو میں نے کہا کہ اگر ان سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ ایسا آدمی ہے جو اس بات کی اقتدا کر رہا ہے جو ان سے پہلے کہی گئی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا تو تم نے بتایا کہ نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ رہا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اپنے باپ دادا کی سلطنت طلب کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا تم لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں یہ جان رہا ہوں کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ بندہ لوگوں پر تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور اللہ کے بارے میں جھوٹ بولے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو تم نے بتایا کہ کمزور لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ رسول کے پیروکار تو ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ پہلے کمزور لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں پھر معزز لوگ۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے ماننے والے زیادہ ہو رہے ہیں یا کم؟ تم نے بتایا کہ ان کے ماننے والے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ یہی معاملہ تو ایمان کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایمان درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں، ایمان ایسا ہی ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کی بشاشت، اس کی رونق جب دلوں میں بس جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کیا وہ بے وفائی کرتے ہیں؟ تم نے بتایا کہ نہیں، رسول ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ کبھی بے وفائی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ تم کو بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں، وہ تمہیں نماز کا، سچ بولنے کا اور پارسائی کا حکم دیتے ہیں۔ اے ابو سفیان سن لے، جو تم باتیں بتا رہے ہو اگر یہ حق ہے تو میرے ان قدموں کے نیچے والی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوكم بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم الإريسيين وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَن لَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ ہرقل بادشاہ کہتا ہے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا میں ان کی خدمت میں پہنچ جاؤں گا تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے بہت کوشش کرتا، اور اگر میں اس نبی کی بارگاہ میں موجود ہوتا تو میں ان کے قدموں کو دھوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگایا جس کو رسول اللہ نے حضرت دحیہ کلبی کے ذریعے سے بصرہ کے گورنر کے پاس بھیجا تھا، اور پھر گورنر نے اس خط کو ہرقل بادشاہ کے سپرد کیا تھا۔ بادشاہ نے اس خط کو پڑھا، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد بن عبداللہ کی طرف سے بادشاہ روم ہرقل کی طرف، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اما بعد، اے بادشاہ، میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، تمام آفتوں سے بچ جاؤ گے، اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا کرے گا۔ اگر تم نے پیٹھ پھیر لی، اسلام قبول نہیں کیا تو تیرے اوپر تیری پبلک کا بھی گناہ ہوگا۔ قال ابو سفیان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب قصر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا
لقد امیر عمر ابن ابی کبشہ انہ یخافہ ملک بنی الاصفر فما زلت موقنا انہ سیظہر حتی ادخل اللہ علی الاسلام۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ بادشاہ نے جب یہ ساری باتیں کہیں اور خط پڑھ کر بھی سنا دیا تو اس کے پاس شور و ہنگامہ بہت ہونے لگا کہ بادشاہ نے یہ کیا نئی بات کہہ دی، اور آوازیں بلند ہونے لگی اور ہم سب قریشیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ جب ہمیں نکالا گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ یہ ابو کبشہ خزاعہ کا شخص تھا جو شعراء نام کی ستارے کی عبادت کرتا تھا، اور اس کا نام وجز بن غالب تھا۔ علامہ ابو الحسن جرجانی نے کہا کہ قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی وجہ سے آپ کے نسب معروف کے بجائے آپ کی نسبت ابو کبشہ کی طرف کرتے تھے، یا اس وجہ سے کہ جس طرح ابو کبشہ بت پرستی کے بجائے ستارہ پرست تھا، اسی طرح آپ بھی بت پرستی کے بجائے توحید پرست تھے، یا اس وجہ سے کہ آپ کے نانا ابو کبشہ تھے، کیونکہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ جو سیدہ آمنہ کے دادا تھے ان کی کنیت ابو کبشہ تھی۔ اسی طرح عمر بن زید بن اسد جو عبد المطلب کی ماں سلمہ کے باپ تھے وہ ابو کبشہ کہلاتے تھے، اسی وجہ سے وہ آپ کو ابو کبشہ کا بیٹا کہتا تھا، جیسا کہ عمدۃ القاری میں اس کا ذکر ہے۔ وکان ابن الناطور صاحب ایلیا وہرقل اسقفا علی نصارى الشام، اور ایک شخص تھا ناطور کا بیٹا جو ایلیا کا گورنر تھا اور ہرقل کا دوست تھا، یہ شام کے نصارہ کا پادری تھا۔ یحدث ان ہرقل حین قدم ایلیا اصبح یوما خبیث النفس فقال بعض بطارقته قد استنکرنا ہیئتک، قال ابن الناطور وکان ہرقل حذاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه انی رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود۔ اسی درمیان کے لوگ اسی معاملہ میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا، یہ کہتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا شہر میں آیا تو ایک دن صبح کے وقت اس کے چہرے کی رونق بگڑی ہوئی تھی، تو اس کے کچھ وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی شکل و صورت ہمیں بڑی خراب لگ رہی ہے۔ ابن ناطور کہتا ہے کہ ہرقل بادشاہ نجومی تھا، ستاروں کو دیکھ کر بہت سی باتیں بتاتا تھا۔ جب وزیروں نے اس سے پوچھا تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ رات کو جب میں نے غور سے ستاروں کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ چکا ہے، ذرا بتائیے، ذرا پتہ لگاؤ کہ اس امت میں کون ختنہ کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں تو یہود کے علاوہ کوئی ختنہ نہیں کرتا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ آپ ان کے حالات سے کچھ فکر مت کیجیے اور اپنے ملک کے وزیروں کو خط لکھ دیجیے کہ شہروں کے تمام یہودیوں کو قتل کر دو۔ وبینما ہم انا علی امرہم اوتی ہرقل برجل ارسل به ملک غسان یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما استخبرہ ہرقل قال اذهبوا فانظروا امختتت هو ام لا فنظروا الیہ فحدثوه انه مختتت وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وصار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أعطاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم
حل لکم فی الفلاح والرشد وان یثبت ملککم فتبایعوا هذا النبی فحاسوا حیثة حمر الوحش الى الابواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وعیس من الایمان قال ردوهم علی وقال انی قلت مقالتی آنفا اختبر بها شدتکم علی دینکم فقد رأیت فسجدوا له ورضوا عنه فکان ذلك آخر شان هرقل۔ اس درمیان کے لوگ اسی معاملہ میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، اور وہ بھی رسول اللہ کے بارے میں خبر دے رہا تھا۔ ہرقل نے اس سے حالات دریافت کرنے کے بعد کہا، ذرا اس آدمی کو چیک کرو کہ ختنہ شدہ ہے کہ نہیں۔ ان لوگوں نے اس کی جانچ کی، پھر بادشاہ کو بتایا کہ یہ تو ختنہ شدہ ہے۔ پھر اہل عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ عرب والے تو ختنہ کرتے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا، یہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے یہ اس امت کا بادشاہ ہے جو ظاہر ہو چکا ہے۔ پھر ہرقل نے رومیہ میں اپنے ایک دوست کو خط لکھا، وہ بھی علم بادشاہ کے برابر تھا۔ پھر ہرقل حمص شہر میں آیا، ابھی وہ حمص پہنچا بھی نہیں تھا کہ اس کے دوست کی طرف سے خط آ گیا۔ اس نے بھی وہی بات لکھی جو ہرقل کہہ رہا تھا کہ نبی کا خروج ہو چکا ہے اور وہی نبی ہیں۔ تو ہرقل بادشاہ نے روم کے وزراء کو اپنے ایک شاہی محل میں بلایا جو حمص میں تھا، پھر حکم دیا کہ اس محل کا گیٹ بند کر دو، تو گیٹ بند کر دیا گیا۔ پھر ہرقل بادشاہ ان وزیروں کے سامنے آیا اور کہا کہ اے رومیو، کیا تم اپنی فلاح و بہبود چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ملک صحیح سالم رہے، تو سب لوگ اس نبی کی بیعت کر لو۔ جب اتنا کہا تو سب گدھے کی طرح سے چیخ کر دروازے کی طرف بھاگے، تو دیکھا کہ گیٹ تو بند ہے۔ جب ہرقل نے دیکھا کہ یہ تو بڑی نفرت کر رہے ہیں اور ان کے ایمان سے بادشاہ مایوس ہو گیا، تو کہا کہ ان سب کو میرے پاس لوٹاؤ۔ پھر کہا، جو بات میں نے ابھی کہی تھی، میں تمہیں چیک کر رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پختہ ہو۔ میں نے دیکھ لیا کہ تم بہت پختہ ہو، تو سب بادشاہ کو سجدہ کرنے لگے اور بادشاہ سے خوش ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ہرقل بادشاہ کی یہی آخری حالت تھی۔